کی دعا، یعنی آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ فرما رہے، اور حقائق ہے، حقیقت بھی ہے، چونکہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے تو سچ ہی نکلے گا نا، کہ میں اپنے ابا سیدنا ابراہیم الخلیل کی دعا ہوں۔ کیا دعا ہوں؟ معنی قرآن میں موجود ہے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل تشریف لائے اور اللہ کے حرم میں آئے، جہاں انہوں نے اور بڑی دعائیں فرمائی ہیں، وہاں ایک دعا یہ کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سیدنا ابراہیم نے جہاں اور دعائیں مانگی ہیں، اور خدا کی شان ہے کہ میرے آقا حضرت ابراہیم الخلیل ابو الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو جو دعائیں مانگی گئی ہیں نا، اللہ نے ساری قبول فرمائی، ورنہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو انبیاء کی بھی قبول نہ فرمائے۔ لیکن سیدنا ابراہیم الخلیل جو ہیں، خلیل اللہ جو ہیں، اللہ نے ایسی شان انہیں بخشی ہے، اللہ نے ایسی عظمت انہیں عطا فرمائی ہے کہ جو سیدنا ابراہیم الخلیل نے مانگا ہے نا، اللہ نے سب دیا۔ کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ سرزمین حرم میں آتے ہیں، الحمدللہ مکہ میں رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، آپ ہر بات کو سمجھنے والے بھی ہیں، یعنی آپ پورے اس حرم پہ آپ نظر ڈالیں، آپ پورے حج کے مناسک پہ نظر ڈالیں، آپ مشاعر مقدسہ پہ نظر ڈالیں، جس چیز پہ بھی نظر ڈالیں گے اس کے پس منظر میں سیدنا ابراہیم الخلیل۔ آپ کعبے کا طواف کرتے ہیں، بنا ابراہیم ہے، آپ حجر اسود جناب اس میں لگاتے ہیں تو اس کے نصب کرنے والا ابراہیم ہے، آپ جناب جب مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھتے ہیں تو سیدنا ابراہیم الخلیل ہے، آپ جب ماشاءاللہ زمزم پیتے ہیں، بھرتے ہیں، لے جاتے ہیں، اس کے ساتھ کون ہے؟ سیدنا اسماعیل ہے، جو سیدنا ابراہیم الخلیل کے بیٹے ہیں۔ آپ جب صفا مروہ دوڑتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ بی بی سیدنا ابراہیم الخلیل کی زوجہ اور سیدنا اسماعیل کی اماں کا دوڑنا ہے، وہی صفا ہے۔ آپ مینا میں جاتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں، یہ کیا رمی جمرات ہے؟ یہ کوئی بات ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے پتھر مارے؟ وہاں کوئی شیطان تھوڑا بندھا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہوتا ہے نا کہ شیطان شاید بندھا ہوا ہے، وہاں ہم اس کو مارتے ہیں، تو بیوقوفی والی بات۔ یہ بھی اس سیدنا ابراہیم کی یاد ہے کہ جب آپ قربانی کے لیے جا رہے تھے، اسی جگہ شیطان نے روکا تھا کہ ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ کوئی آدمی اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے؟ وہ تمہارا خواب ایسا ہے، بس خیال ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ قربان کرو۔ اللہ نے حکم دیا تو آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر، کنکری ماری، شیطان ہٹ گیا، پھر روکا، پھر روکا، تینوں مقامات پہ آپ نے اس کو کنکریاں ماری، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ جائیں گے مجرۃ الکبش، اور جہاں جمرۃ الاولیٰ ہے اس سے آگے آپ جائیں گے تو مسجد خیف آ جائے گی، یہی وہ جگہ اسی طرح میں مقام تھا جہاں سیدنا ابراہیم نے قربانی کی۔ تو وہاں بھی ابراہیم، آپ قربانی خریدنے جائیں گے تو سیدنا ابراہیم، یعنی آپ پورے مناسک و مشاعر پہ نظر ڈالیں تو ابراہیم الخلیل نظر آتے ہیں، اور یہ سارا، اچھا یہاں اسماعیل کا رہنا، یہ سارا منظر کیا تھا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خاتم الانبیاء کے لیے، امام الانبیاء کے لیے، سید الاولین والآخرین کے لیے، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمین سجائی جا رہی تھی کہ یہ سب کچھ بن جائے اور آخر میں میرا آخری نبی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جناب دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم نے پھلوں کی دعا مانگی، سیدنا ابراہیم نے کعبۃ اللہ کی مقبولیت و محبوبیت کی دعا مانگی، اللہ کے لیے اللہ سے ان کے رزق میں برکت کی دعائیں مانگی، آپ نے جناب ساری دعائیں اللہ نے ساری منظور کی، اور اس میں ایک دعا تھی کہ میرا اللہ اب یہ تیرا گھر بن گیا ہے، چونکہ خلیل سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کی قربانیاں، میرا بیٹے کو چھوڑنا، پھر اللہ کا مجھے حکم دینا، اللہ کے اس گھر کو دوبارہ بنانا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی حکمت تو ضرور ہے، یہاں کسی کو بھیجنا تو ہے اللہ نے۔ تو آپ نے دعا مانگی کہ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ،
اور کہیں آتا ہے من انفسہم کہ اللہ رسول بھیج، نبی بھیج، پیغمبر بھیج، لیکن ان میں سے بھیج، باہر سے نہ آئے، کیونکہ باہر سے آئے گا تو اجنبی کی بات کو ماننا بڑا مشکل ہو جائے۔ اب دیکھیں نا کہ آدمی کتنا ہی زور لگا لے، لیکن جو آدمی میں تفاوت ہوتا ہے نا، وہ 1000 آدمی ہو، لیکن وہ فطری بات ہے، نیچر ہے، وہ لازم رہتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ مہاجرین و انصار جیسی صداقت و اخوت کسی میں ملے گی جس کی مثال قرۂ ارض میں نہیں، لیکن مہاجر مہاجر کہلائے، انصار انصار کہلائے، نام تو رہا نا آخر بار۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر بھیج دیتے، کسی شام سے بھیج دیتے، اللہ چاہتے یمن سے بھیج دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ساری سرزمین شام جو ہے حجاز سے لے کر شام تک، یہ تو مادن الانبیاء ہے، یعنی یہاں تو اللہ نے 1000 نبی پیدا کیے ہیں، تو ایک اور نبی بھی بھیج۔ موسیٰ علیہ السلام وہی آئے، عیسیٰ علیہ السلام وہی آئے، یعقوب علیہ السلام وہی آئے، ابراہیم الخلیل علیہ السلام وہی آئے، حضرت لوط وہی آئے، سارے پیغمبر۔ یہ منطقہ جو ہے نا جی، آپ یوں دیکھ لیں کہ آپ مدینہ منورہ سے اگر سفر کریں، آپ راستے میں جائیں گے تو کہیں آپ کو قوم عاد نظر آئے گی، کہیں آپ کو قوم سمود نظر آئے گی، کہیں آپ کو قوم شعیب نظر آئے گی، کہیں آپ کو اردن کے قریب جا کے قوم لوط نظر آئے گی، کہیں آپ کو وہ اصحاب الیمامہ نظر آئیں گے، کہیں اصحاب الرس نظر آئیں گے۔ ساری یہی سرزمین تو ہے جو بھری ہوئی، لیکن ان کی دعا کیا تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ بھیا ان میں سے بھیج، ان قریش میں سے، مکے والوں میں سے بھیج کہ جو ان کے اندر سے آئے گا اسی کی بات مانی جائے۔ اسی لیے اللہ نے ہر پیغمبر کے بارے میں فرمایا الی عاد اخاہم، بھائی تھا ان کا، یعنی قومی بھائی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کے بعد ہم نے ان کے بھائی یعنی ان کی قوم میں سے حضرت صالح کو بھیجا۔ اسی طرح وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تو اللہ نے ان قوموں میں سے پیغمبر بھیجے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی دعا ہے، اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے ولد اسماعیل میں یعنی اولاد اسماعیل میں کنانا کو چن لیا، اور کنانا میں سے قریش کو چن لیا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ اور ایک بات جہاں اپنی عظمت شان ہے وہاں بتایا جا رہا ہے کہ میرا نسب یاد رکھو میں کون ہوں، اور نسب یاد رکھو کہ میرے لیے دعا کس نے مانگی؟ ابا نے۔ تو اگر کوئی مخلوق نور کی ہو، نور سے پیدا کی جائے، وہ کسی کو ابا تو نہیں کہہ سکتا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے کبھی کسی کو ابا کہا ہے؟ سیدنا میکائیل نے، اسرافیل نے، اللہ کے فرشتوں نے کبھی کہا ہے کہ جناب میرا ابا، میرا دادا، میرا نانا؟ کیونکہ جب نور کی بات ہوگی تو نور کو تو اللہ نے پیدا کیا اپنی قدرت سے، شان کن فیکون سے پیدا کر دیا اور نوری مخلوق پیدا کر دی۔ یہ توالد و تناسل تو ہے، یہ انسانوں میں ہے، جنوں میں ہے، یا اس کے بعد اللہ نے جو باقی مخلوق بنائی ہے، طیور ہیں، پرندے ہیں، صبا ہیں، حیوانات ہیں، باقی جتنے ہیں اقسام ہیں، ان میں بھی توالد و تناسل ہے، اللہ نے ان میں بھی رکھا ہے سلسلہ۔ تو اسی لیے ایک تو لفظ یاد رکھیں کہ آپ ورنہ کہہ دیتے نا کہ انا دعوت ابراہیم، بات کو سمجھیں، جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس پہ تھوڑی توجہ دیں۔ حضور اگر یہ کہہ دیتے کہ انا دعوت ابراہیم الخلیل وبشارت عیسیٰ روح اللہ، تو کیا بات ہے، کیا فرق پڑ جاتا؟ نہیں، حضور اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ میری بشریت پہ شبہ کرو گے تو ایمان نہیں رہے گا، اس لیے ابراہیم کا نام لیا تو ساتھ ابی ہونے کا ذکر کیا، اور عیسیٰ کا نام لیا تو بھائی ہونے کا ذکر کیا، اور پھر اپنی ماں کا نام دیا کہ جیسے ایک انسان کے اہم رشتے کیا ہوتے ہیں، یا باپ ہوتا ہے، یا بھائی ہوتا ہے، یا ماں ہوتی ہے، حضور نے اپنے تینوں رشتوں کا ذکر کیا کہ جہاں میری شان سمجھو وہاں یہ بھی دیکھ لو کہ میری ماں ہے، میں اس کے بطن سے پیدا ہوا ہوں، میرا ابا ہے، اس کے بعد میرا بھائی ہے،
اور میرے رضائی بھائی ہیں، اور میرے اوپر سارے وہ مراحل گزرے ہیں جو تم پہ گزرتے ہیں، تاکہ حضور کی بشریت میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہ جائے۔ اسی فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ، عیسیٰ بھی میرے بھائی ہیں۔ اچھا عیسیٰ کیسے بھائی ہیں؟ یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ بھائی جو ہوتے ہیں نا جی، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو شقیق کہلاتے ہیں، ماں باپ ایک ہے، یہ بھائی ہیں، جن کو آپ حقیقی بھائی بھی کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک بھائی ہوتے ہیں اللاتی اور ایک ہوتے ہیں اخیاف۔ بعض بھائی وہ ہوتے ہیں کہ باپ تو ایک ہے لیکن ماں الگ ہے، باپ ان کا ایک ہے، اسے ایک دوسری شادی کر لے۔ اچھا بعض بھائی یہ ہوتے ہیں کہ بھئی ماں تو ایک ہے لیکن باپ الگ ہے، ایک عورت کی پہلے اولاد تھی پھر اس نے دوسری شادی کر لی، اس سے بھی اولاد ہو گئی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جو ہیں وہ سب بھائی، کیونکہ سب ولد آدم۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ اخی بشارت اخی عیسیٰ، کہ میرے بھائی سیدنا عیسیٰ نے، ورنہ حضور فرماتے عیسیٰ روح اللہ نے بشارت دی، عیسیٰ کلمۃ اللہ نے بشارت دی، عیسیٰ رسول اللہ نے بشارت دی، اور بھی تو شان والے لفظ ہیں نا۔ لفظ اخی کہنا کہ میرا بھائی، تاکہ امت کو سمجھ آ جائے کہ میرا بھائی بھی ہے، میرا باپ بھی ہے، میری ماں بھی ہے۔ خبردار کہیں ایسا نہ ہونا مجھے خدا کے نور کا ٹکڑا بنا کے کافر ہو جاؤ، میری بشریت کا انکار کر بیٹھو گے تو پھر نبوت کا انکار ہوگا، اور ایک نبی کا انکار جو ہے وہ سارے نبیوں کا انکار، تو یہ قاعدہ ہو۔ اچھا جی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کیا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، انہوں نے خبر دی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ یاد رکھو کہ حضور کا نام آسمانوں پہ احمد، یعنی قرآن میں جس نام کا ذکر آیا ہے وہ احمد، اور زمین میں آپ کا نام محمد۔ اس لیے حضور نے فرمایا انا محمد و انا احمد، محمد بھی میرا نام ہے، احمد بھی میرا نام ہے، اور فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي، فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نبی، کہ حاشر بھی میرا نام ہے، عاقب بھی میرا نام ہے، جس کے بعد نبی کوئی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ احمد اور محمد میں فرق کیا ہے؟ محمد کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ مدح کی جائے، ثنا کی جائے، اور احمد کا معنی ہوتا ہے کہ جس نے سب سے زیادہ اپنے اللہ کی ثنا کی۔ اس لیے ان دو ناموں میں فرق، ایک ہے محمد کہ ساری کائنات نے جتنی ثنا اور مدح حضور کی ایسے اور کس کی ہو سکتی، اور پھر اس کی مدح کا کیا کہنا جس کی اللہ خود صفت بیان کرے۔ اس لیے محمد ہیں، اور پھر احمد ہیں کہ ساری ساری رات مصلے پہ کھڑے ہیں اور پاؤں سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتی ہے، اور بی بی عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو اللہ نے جنت کا پروانہ دے دیا، مالک بنا دیا، آپ سے پہلے تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ نے آپ کی پہلی پچھلی سب باتیں معاف کر دی ہیں، پھر اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا بندہ شکر گزار نہ بنوں؟ اور یہاں بھی نظر ڈالیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا افلا اکون رسولا شکورا، افلا اکون نبیا شکورا، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تاکہ امت کو مسئلہ سمجھ جائے بشریت کا کہ میں عبد ہوں، میں نور نہیں، میں خدا نہیں، میں اللہ تبارک و تعالی کے جلوے کو انسانی شکل میں آنے والا نہیں، بلکہ میں تو اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اسی لیے اب آپ قرآن پہ نظر ڈالیں، جیسے حدیث پہ نظر ڈال رہے ہیں، تھوڑا سا قرآن پہ نظر ڈالیں کہ جب حضور کو اسراء و معراج ہوا ہے، یہ تو شان والا مقام ہے نا جی، اتنا بڑا شان تو کسی کو نہیں ملا نا کہ ایسا معراج ہو جائے، کہ اسراء اور معراج کی تو کوئی مثال نہیں ملتی ہے نا، کائنات کسی پیغمبر کے ساتھ ایسا شان نہیں ہوا
جو حضور کے لیے ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے منکرین جو ہیں، سوشلسٹ ہیں، دہریہ ہیں، شیوعین ہیں، کفار ہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں کہ جی دیکھو ایک انسان کیسے اوپر جا سکتا ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان میں تو کرۂ ہوائی ہے، پھر کرۂ مائی ہے، پھر کرۂ ناری ہے، ان کرات سے گزرنے کے بعد پھر حضور اوپر کیسے آخر چلے گئے؟ یہ خود چاند پہ چلے جائیں تو جائز ہے، وہ تو آپ مان لیں، اس لیے کہ دیکھو جی ہم تو گئے ہیں، تصویریں لائے ہیں، فوٹو لائے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو لے جائے تو بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو اس میں ہم پھر چلے جائیں گے۔ اب سمجھیں کہ یہ معراج کرانا تو بڑی شان والی بات تھی نا، تو یہاں تو اللہ فرماتی سبحان الذی اسری برسولہ بخلیلہ بحبیبہ بنورہ، لیکن نہیں، اللہ فرماتے ہیں اسری بعبدہ، حالانکہ یہ تو شان والا مقام۔ یہاں کہتے ہیں ہم نے سیر کرائی اپنے رسول کو، کوئی شک ہے حضور رسول ہے؟ اپنے پیارے نبی کو کوئی شک ہے؟ سرکار دو عالم نبی ہے۔ اپنے خاتم الانبیاء سب سے آخری پیغمبر کو کوئی شک نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اسری بعبدہ، عبد، عبدیت کی صفت لگائی گئی۔ اچھا، اس کے بعد جب اللہ نے وحی کی تو وہاں بھی کیا فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہاں بھی اللہ صفت عبد لگاتے ہیں، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ معراج کا منظر ایسا ہے، یہ مقام ایسا ہے کہ آمنہ کا لال آسمانوں سے گزر کے سدرۃ المنتہا پہ پہنچ جائے، اور سدرۃ المنتہا سے بھی بعد روایات کے مطابق رف رف پہ آپ آگے چلے جائیں اور اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں۔ تو جب یہ مقام آئے گا تو کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، کہیں وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ حضور ہاں دیکھو جی نور تھے نا اوپر چلے گئے۔ اس لیے اللہ نے کہا نا میرا مدنی عبد ہے، مکے میں تھا تو عبد ہے، اقصی میں تھا تو عبد ہے، آسمانوں میں ہے تو عبد ہے، اس کی عبدیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا جتنا شان اونچا ہو جائے۔ اور کمال تو اسی میں ہے، ہمیں تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ انکار کر کے پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی عالم انسانیت کو اگر بشریت کو شرف ملا ہے، یہی نبیوں کا تو شرف ہے، اگر انبیاء کو ہم بشریت سے نکال دیں تو باقی ہمارے پلے میں کیا رہے گا؟ یعنی اگر بشریت کی جنس سے بشریت سے بھئی نور کی جنس میں تو چلو فرشتوں اتنے فرشتے ہیں جن کی تعداد کا بھی ہمیں علم نہیں، ان کا تو کام بن گیا نا، ان کے پاس تو بڑے نیک لوگ ہیں، فرشتے ہیں، سبوحن قدوسن کہنے والے ہیں، اللہ کے عباد مکرم ہونے پر ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اچھا، اسی طرح پھر معراج میں ذرا اور تھوڑی سی یعنی من وجہ آخر نظر ڈالیں کہ جب جبریل حضور کو لینے آئے ہیں تو اور فرشتے ساتھ ہیں اور براق ساتھ ہے، اس میں کوئی شبہ ہے کہ جبریل نور ہے؟ جبریل کا نوری ہونا تو کسی کے نزدیک بھی اختلاف نہیں نا، یعنی یہ تو ایسی مسئلہ ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا، اور سارے ملائکہ کا سردار جبریل نے 4 فرشتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی ہے 4 کو کہ سارے ملائکہ کا سردار بنایا ہے، اس کے نور ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن دیکھ لیں کہ وہ نور تو براق لے کے، سواری لے کے، یعنی سرکار دو عالم کی سواری کی لگام پکڑ کے، سرکار کو ادب سے جگا کے اور براق پہ بٹھا کے اور ساتھ گائیڈ بن کے جا رہا ہے۔ نور تو بشر کی خدمت میں ہے، ملازم نوکر بن کے جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہے۔ اندازہ کریں کہ اللہ نے تو بتلا دیا کہ دیکھو بشریت کا مقام کہ میں نور ہے، جبریل نور ہے، فرشتہ ہے، لیکن محمد مدنی کا شان اتنا بلند ہے کہ وہ ساتھ ساتھ جا رہا ہے، ایک ایک چیز بتا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک چیز سے باخبر کر رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا خادم کی حیثیت میں جا رہا ہے۔ تو اسی سے اندازہ کریں کہ کیا مقام بشریت زیادہ بلند تھا یا نور ہونا زیادہ بلند تھا؟ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے،
کہ بشریت کی زد میں ہے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. وہ کہتا ہے میرا مدنی مجھے تو معراج کی واقعہ دیکھنے کے بعد مقام بشریت سمجھ آیا کہ سارا نظام تو بشر کے پیر گھوم رہا ہے. پوری دنیا کا نظام اللہ نے روک دیا کہ ٹھہر جاؤ ستارو 4 سورج سے ٹھہر جاؤ, میرا محمد مصطفیٰ معراج پہ آ رہے ہیں, رات بھی نہ گزرے اور میرا مدنی واپس جائے نا مکے میں. کمال تو تب ہے تو سارا نظام عالم جو ہے, اور ملائکہ انتظار میں ہیں, انبیاء انتظار میں ہیں, مسجد اقصی میں الگ انتظار ہے, آسمانوں میں الگ انتظار ہے, اور حوریں انتظار میں ہیں, غلمان انتظار میں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی نہر پہ جا رہا تھا کہ جس کے دونوں کنارے جو ہیں وہ مرجان سے بنے ہوئے تھے, اور جس کے پتھر جو تھے معلوم ہوتا تھا کہ وہ لولو سے بنے ہوئے ہیں, اور جس کی مٹی جو تھی وہ مسک سے بنی ہوئی تھی. میں حیران ہو کے دیکھ رہا تھا کہ آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. میں جبریل سے پوچھا من ہؤلاء, کون سلام کر رہی ہیں؟ تو عورتوں کی آواز ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ, یہ وہ حوریں ہیں جو اللہ نے جنت میں پیدا کی ہیں. انہوں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ جب محمد مدنی گزرے تو ہمیں سلام کرنے کی اجازت ملنی چاہیے, تو اللہ نے اجازت دی ہے اور وہ سلام کر رہی ہیں. تو جب یہ سارا نظام بشریت کے گرد گھوم رہا ہے اور پھر بھی آدمی بشریت کا انکار کرے اور ایمان سے کہیں اگر نور اوپر چلا جائے, وہ تو جبریل تو 20 سال جاتا بھی رہا آتا بھی رہا, پھر کمال کیا ہے؟ جبریل 20 سال یعنی وحی لے کے آتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک, یعنی یوں سمجھے کہ کروڑوں دفعہ آسمانوں پہ گیا ہوگا اور کروڑوں دفعہ اترا ہوگا, اور پھر ہر لیلۃ القدر میں اللہ کا جبریل جو ہے زمین پہ آ جاتا ہے. تو پھر اگر نور اوپر چلا گیا تو کمال کیا ہے؟ کمال تو تب ہے کہ بشر ہو, آمنہ کا لال ہو, عبداللہ کا بیٹا ہو, عبد المطلب کا پوتا ہو, حسنین کا نانا ہو, عائشہ کا شوہر ہو, اور اوپر جائے. کمال تو بشریت میں, جس کی آپ نفی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم حضور سے محبت کر رہے ہیں. بشریت کے انکار کرنے سے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے, چاہے جائے کہ مسلمان ہو, محبت تو محبت رہی. اب جناب دیکھیں گے دوسری بات جو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, کتنی بڑی پیاری بات کی. فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ ورؤیا امی التی رأت, اور میں اپنی اماں کا خواب ہوں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہاکذا امہات الانبیاء یرینا, اسی طرح نبیوں کی مائیں خواب دیکھتی آئی ہیں, جیسے میری اماں نے خواب دیکھا تھا, بی بی آمنہ نے خواب دیکھا تھا. اب بی بی آمنہ کا خواب دیکھنا اور حضور کا حمل میں ہونا اور بی بی کا گزرنا, اور اس کے بعد آوازیں آنی اور پہاڑوں سے آوازیں آنی کہ اے بی بی تو بڑی خوش قسمت ہے کہ تیرے بطن میں جو ہے وہ محمد مصطفیٰ اللہ کا آخری نبی ہے. بی بی تو حیران ہے کہ کیا ہے. اچھا وہ تو جانتی نہیں تھی بیچاری, نہ نبوت کو مانتی تھی, نہ کبھی کتاب پڑھی, نہ کبھی دین آیا, نہ پڑھے کوئی شریعت آئی, ان کو تو پتہ ہی نہیں. 600 سال گزر گیا عیسیٰ علیہ السلام کو, مکے والوں کو کیا پتا شریعت کا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم, اللہ نے فرمایا من نذیر, آپ اس قوم کو ڈرانے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا, کوئی رسول نہیں آیا. تو آپ کی اماں کو کیا پتا, اسے وہ حیران ہو جاتی کہاں اس کا بات, لیکن کچھ نظر نہیں آتا. اور پھر جناب اندازہ دیکھیں کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایسا اللہ نے انتظام کر دیا ہے کہ باپ پہلے فوت ہو گئے, اب ولادت ہو رہی ہے, اور ولادت کے وقت میں گھر میں دولت نہیں, پیسہ نہیں, اہتمام نہیں, انتظام نہیں, انصرام نہیں. اچھا, اور اس کے بعد دیکھیں جی کہ جب ولادت ہو رہی ہے تو صرف ولادت میں چلو خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو, رشتہ داروں کو, لیکن یہ کیسی ولادت ہے کہ جس سے پورا عالم حیران ہو رہا ہے. کاہن بھاگ رہے ہیں, نجومی دوڑ رہے ہیں, ان کے حساب غلط ہو رہے ہیں, وہ پریشان ہو کے دوڑتے ہیں. ایک ایسا کاہن تھا جو مکے کے پہاڑوں میں رہتا تھا, جو کبھی نہیں اترا تھا, وہ پاگلوں کی طرح مکے کی گلیوں میں پھر رہا ہے. حل ولدہ اللیلۃ المولود, آج رات کوئی مولود پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں عبداللہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا تھا, جلدی کرو مجھے وہاں لے جاؤ. وہاں لے گئے, عبد المطلب ہیں, عبداللہ تو فوت ہو چکے, باپ تو پہلے فوت ہو گئے.
اب جناب عبد المطلب جب آئے تو دیکھا تو عبد المطلب بھی حیران ہو گیا کہ بھی یہ تو وہ آدمی ہے جو کبھی اترا نہیں ہوتا. ان کا کاہن ان کے جو تھے نا بڑے پیر شیر ہوتے تھے نا, ان کے بھی پیر تھے, اور وہ پیر ویسے تھے جیسے ہم کہتے ہیں نا مجذوب, جو آدمی بالکل یعنی عقل سے فارغ ہو جائے, کپڑے شپڑے بھی نہ پہنے, ہم کہتے ہیں اس کی ترقی ہو گئی, مجذوب ہو گیا ماشاء اللہ. یعنی عقل والا آدمی جو ہے وہ تو دوسرے کام کرتا ہے نا, جب عقل ختم ہو جائے تو وہ اللہ والا بن جائے. جب ہم اللہ کو دیتے ہیں تو وہ دیتے ہیں جو بے عقل ہو. آپ دیکھتے نہیں حج میں قربانی کیسے کرتے ہیں, ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماشاءاللہ, چن چن کے, جو بالکل چلنے سے قابل نہ ہو, قریب المرگ ہو, بس سستی مل جائے, بالکل سستی. یہ تو شکر ہے کہ بھئی مولویوں نے مصیبت بنا دی لوگوں کے لیے کہ ذبح کرنی سنت ہے, ورنہ یہ تو 80 ریال والی بکری بردہ جو ہے نا, وہ کفن لپٹا ہوا لے کر لے آتے وہاں, اس کو کاٹ کے کھا لیتے, کہتے دم اللہ میاں ہو گئی, خلاص بکری تو ہے نا, انہیں بکری دے دیے. ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم خدا کے لیے وہی چیز دیتے ہیں نا جو بیکار. اب جناب جب عبد المطلب آئے دیکھا تو نے کہا یہ بندہ تو کبھی نہ آنے, اس نے کہا مادہ بھی خیر تو ہے, آپ حضرت کیسے تشریف لے آئے؟ اس نے کہا عبد المطلب اس بات کو چھوڑو, پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں بچہ ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے گھر میں تو نہیں ہے, میرے بیٹے ہیں عبداللہ, ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. اس نے کہا میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے ذرا مہربانی کر کے دکھا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یہ اللہ سارے انتظام کیوں کر رہے ہیں کہ اس وقت دشمن بھی دیکھ لے, دوست دیکھ لے, دادا دیکھ لے, تو کاہن بھی دیکھ لے, مکے والے بھی دیکھ لیں, تاکہ حضور کی بشریت کا کوئی انکار نہ کر سکے کہ دودھ پیتا ہوا دیکھا ہو. اسی لیے آپ یہاں دیکھیں نا کہ جب یہاں شہادت میلاد ہوتی ہے, یعنی جسے آپ برتھ سرٹیفکیٹ آپ کہتے ہیں, آپ تو ڈاکٹر حضرات ہیں, آپ کے پاس تو اس قسم کے واقعات آتے رہتے ہیں, تو یہاں اس کی سب سے بڑی اہمیت اسی کی ہوتی ہے کہ وہ تبلیغ الولادہ, وہ جو پہلے ولادت کے وقت میں کس لیڈی ڈاکٹر نے اس کو مباشرتاً یہ کیس کیا ہے, اس کا نام لکھا جائے گا, ٹائم لکھا جائے گا, ہسپتال لکھا جائے گا, اس وارڈ لکھا جائے گا, وہ کمرہ لکھا جائے گا, چونکہ مین چیز تو وہی ہے. اچھا بعد میں آپ کہہ دیں گے جی ہاں یہ بچہ مکے میں پیدا ہو, کہیں جی آپ نے اس کو ولادت کے وقت دیکھا تھا؟ نہیں. انہوں نے کہا پتہ ہے پھر پیدا کہیں اور ہوا اور آ گیا, اور مکے میں کون سی مشکل بات ہے, آج تو ایک دن میں اگلے ٹکٹ کٹا کے آ جاتے ہیں. اور خاص طور پہ ہماری برادری ہو ماشاءاللہ تو یہ بہت بڑی بلاش ہے, تو عورت کو مرد بنا دے, مرد کو عورت بنا دے, بیوی کو ماں بنا کے لے آتے ہیں, ماں کو بیوی بنا کے لے جاتے ہیں. یہ تو بڑی شے ہیں, اللہ ہدایت دے ان کو, بس اللہ پاک ہدایت دے, بس ہدایت کے فیصلے کرے, اور خدا کرے کہ ہماری قوم کا ذہن جو ہے اللہ تعمیر پہ لگا دے. اللہ نے انہیں ذہن بڑا دیا ہے, حقیقت ہے کفر حیران ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایسا دماغ, لیکن خدا کرے کہ تخریب کے بجائے یہ تعمیر پہ لگ جائے, خدا کرے کہ بدعت کے بجائے یہ سنت پہ لگ جائے, شرک کے بجائے توحید پہ لگ جائے, کفر کے بجائے ایمان پہ لگ جائے. آپ کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی. مسلمان کو اللہ نے وہ نوازا ہے نا, ایسی خوبیوں سے نوازا ہے, ایسے ہر لحاظ سے نوازا ہے کہ ساری دنیا آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایمان سے کہیں, اور آپ کہیں بھی چلے جائیں, بڑا ناز ہے نا یہودیت کو, نصرانیت کو, ہندو مت کو, بودھ مت کو, ان سب کو, لیکن جو لوگ آج تک اپنے نطفے کی حفاظت نہیں کر سکے, جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں بولا, وہ بھی عقل مند قوم ہوتی ہے نہ. آپ مجھے ٹھنڈے دل سے بتائیں, حالانکہ عربوں کا محاورہ ہے کہ بچہ مرد یتیم ہوتا ہے انسان جب باپ مر جائے, اور جانور یتیم ہوتا ہے جب ماں مر جائے. چونکہ جانور کی ماں کا تو پتہ ہوتا ہے نا, باپ کا پتہ کسی کو ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ یورپ میں, انگریزوں میں چلے جائیں, 5 لاکھ بچے کی ایسی ہے کہ جن کے باپ کا نام نہیں. وہ اسکول والے پوچھتے ہیں کیا لکھے ہو, کہتے ہیں کچھ لکھ دو, کوئی گلو پھلو کچھ لکھ دو, جو مرضی ہے لکھ دو. کیوں؟ اس کا پتہ ہی نہیں. کوئی ایک باپ ہو تو میں درج کراؤں نا. تو جیسے ہم اسکلٹ بدلتے ہیں اسی طرح خاوند بدل لیتے ہیں. اور پھر وہ خاوند آپ نے ایسے سنے ہیں کہ جناب شادی سے پہلے میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں, 20 سال کٹھے رہنے کے بعد نکاح کر لیتے ہیں. دیکھو کیسی عقل مند قوم ہے. نکاح بعد میں کیا, حلال بعد میں کیا, استعمال پہلے.
یہ کون سی قوم ہے؟ اسلام کو جو اللہ نے دیا ہے نا، یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ دشمن نے ہمیں لڑا دیا ہے۔ کہیں ہم لسانیت پہ لڑ رہے ہیں، کبھی صوبائیت پہ لڑ رہے ہیں، کہیں ہم رنگ پہ لڑ رہے ہیں، کہیں ہم قومیت پہ لڑ رہے ہیں، کہیں ہم دولت پہ لڑ رہے ہیں، کہیں پیسے پہ لڑ رہے ہیں، تاکہ ہم لڑتے رہیں اور دشمن ہم پر اپنا رعب جاری رکھے۔ ورنہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے نا، کسی کو نہیں۔ لیکن خدا کرے کہ اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق دے۔ میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ وہ کچھ ملکوں نے پابندی لگا دی نا، کبھی فلاں فلاں ملک کے آدمی نہ آ سکیں، تو وہاں سے وہ کوئی اتفاق ایسا ہوا ہے کہ کوئی نصرانی لڑکی انٹرنیٹ پہ اس نے کسی اپنے مسلمان سے شادی کر لی۔ انٹرنیٹ پہ ان کا تعارف ہوتا رہا، پہلے چیٹنگ ویٹنگ ہوتی رہی، اس کے بعد فوٹو شوٹ دیکھتے رہے، پھر تعارف ہو گیا، دوستی ہوگی، پھر محبت بڑھی۔ ایسے بڑھتا ہے نا بندہ، اول نظرہ، پھر خطوہ، پھر خطیہ، پھر اس کے بعد سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال تو وہ بار صورت جب وہ ہو گیا تو اب جناب وہ کیا کریں؟ اب تو ان کے باپ کو بھی نیشنلٹی دینی پڑے گی، تو نیشنلٹی والی لڑکی مسلمان ہوگی، اس کی بیوی بن گئی، اب کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو مسلمان کتنے چلاک ہیں، 100 امیگریشن راستہ روکے، انہوں نے ایک اور راستہ نکال دیا کہ یہیں گھر بیٹھے رہو، انٹرنیٹ پہ دوستی کرو، شادی کرو، نیشنلٹی لے لو، روک کے دکھاؤ جی اس کو، اس کا توڑ کر کے دکھا دو۔ عشق کوئی روک سکتا ہے؟ وہ تو ہونے والی چیزیں ہو گیا، یہ تو آگ لگائی نہیں جاتی، لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اللہ نے بہت چیزوں سے نوازا ہے، لیکن خدا کرے کہ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق، اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں تعمیر کرنے کی تو اب جناب آپ اندازہ کریں کہ عبد المطلب جو آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے بیٹے کے گھر میں بچے، اس نے کہا عبد المطلب مہربانی کرو، آپ کو پتا ہے کہ میں سال کریں کہ عبد المطلب جو آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے بیٹے کے گھر میں بچے، اس نے کہا عبد المطلب مہربانی کرو، آپ کو پتا ہے کہ میں سال ہر سال تک غاروں سے نہیں نکلا ہوں، میں اپنی عبادت میں، اپنے رہبانیت میں مصروف تھا، لیکن میں اسی بچے کو دیکھنے کے لیے جلدی کریں مجھے بچہ دکھائیں۔ عبد المطلب گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے آئے، اس کی جب پہلی نظر پڑی تو کہنے لگا ولد نبی هذه الامہ، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، اور گر گیا۔ عبد المطلب کھڑا حیران کہ بھئی یہ کیا، ہمارے گھر میں نبی، 600 سال تک تو نبی کو جانتے نہیں، کیسے سنے نبی کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر اس کی رگ پھڑکی، وہ کفر والی رگ جو تھی نا وہ پھڑکی، وہ اس نے کہا میں تو کیا کہہ بیٹھا، میں تو ان کو خوشخبری دے گیا کہ یہ نبی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ عبد المطلب بات یہ ہے کہ ایک جن ہے نا، جن، اس نے اس بچے کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس لیے یہ دودھ نہیں پی رہا، چپ ہے بچہ، تو اگر کہو تو میں اس جن کو دور کروں، پڑھوں کچھ بچے پہ، کچھ میں پڑھ کے پھونک دوں تاکہ وہ جن ہٹ جائے۔ عبد المطلب بھی سمجھ گئے کہ ابھی تو کہتا تھا نبی ہے اور ابھی کہتا ہے جن نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کوئی بات ہے، یہ ہمیں پاگل بنا رہا ہے۔ اس نے کہا جائیں آپ اپنا کام کریں، اس بچے کو کسی جن شن سے خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری گواہیاں کیوں دی جا رہی ہیں کہ اماں کا خواب دکھایا جا رہا ہے، وقت ولادت بتایا جا رہا ہے، بی بی حلیمہ کے گھر میں لے کے جانا دکھایا جا رہا ہے۔ اچھا کوئی ضروری بات تھی کہ بی بی حلیمہ کے لیے جو اس کا خاوند اونٹنی لے کے آیا وہ کمزور تھی، اچھی ہوتی، کیا ہو جاتا؟ اچھا ساری دائیاں جو تھی وہ پہلے پہنچ گئی، بچے لے گئی، امیر لوگوں کے گھر میں چلی گئی، بی بی حلیمہ سب سے آخر میں پہنچی، پتہ کیا انہوں نے کہا کوئی بچہ نہیں، ایک یتیم ہے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، اس لیے وہ ساری دائیاں چھوڑ گئیں کہ جس کا باپ ہی نہیں ہمیں کیا پیسے دے گا، وہ تو خود کسی اور کے گھر میں پلے گا نا، تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ یتیموں کے لیے کون خرچ کرتا ہے؟ یتیموں کا مال کھاتے ہیں لوگ لیکن ان پہ خرچ تو نہیں کرتے۔ تو بی بی حلیمہ نے اپنے خاوند سے کہا خالی جانے سے تو بہتر ہے کچھ لے جائیں، آخر ہم لوگوں کا گزارا تو اسی بچوں کے دودھ پلانے پہ ہے اور تو ہمارا معاش کوئی نہیں۔ تو جب وہاں آئے اور بیٹے عبد المطلب سردار بیٹھا ہے اور وہ ایک ایک نام کی تحقیق کر رہا ہے، کہتا ہے کہ نام کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا حلیمہ۔ قبیلہ؟ انہوں نے کہا بنو سعد۔ تو خوش ہو گئے، کہنے لگے اچھا ماشاءاللہ تمہارا نام حلیمہ ہے، قبیلہ تیرا سعد ہے، تو ابنی محمد، میرا بیٹا بھی تو پھر محمد ہے نا۔
یہ ساری گواہیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ تاکہ حضور کی بشریت پر ہمارا ایمان پختہ ہو جائے، کہ اسی میں اگر ہم غلطی کریں گے تو پھر تباہ ہو جائیں گے، پھر پورا دین کی جو عمارت ہے نا، یوں سمجھے نا کہ جیسے اس کے پلر نکال لو نا تو عمارت دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ اگر حضور کی بشریت کا انکار کر دیا جائے تو پورے دین کی عمارت گر جائے، ایمان دین ختم ہو جائے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ، اب دیکھیں کہ تینوں چیزیں بتا۔ اچھا، اس کے بعد جناب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اب سیرت النبی کے درسوں میں پہلے بھی سیرت کا حصہ سن چکے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پہ جب خندق کھودی جا رہی ہے، بھوک ہے، فاقہ ہے، الفت ہے، مشقت ہے، اور صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے مولوی مکی، انبیاء نے تو پتھر باندھ کے اور علماء نے اور اولیاء اللہ نے پتھر کھا کے بھی حق سنایا، لیکن ہم والے لوگوں نے حلوہ کھا کے بھی حق نہ سنا۔ فرماتے پھر کیا ہوگا قیامت؟ کہتے تھے کہ اللہ والوں کو تو پتھر مارے لوگوں نے، لیکن انہوں نے تو ان پتھروں کو برداشت کر کے حق پہنچایا ہے امت کو۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ایک عالم کا استقبال ہوتا ہے، اس کے گلے میں پھول ڈالے جاتے ہیں، اس کو جناب بہترین سے بہترین کار پہ لے جایا جاتا ہے، بہت اچھے قسم کے کمرے میں بٹھایا جاتا ہے، پھر اس مولوی صاحب کے ساتھ جو ان کے خدمت گزار، کوئی سیکٹری، کوئی خوشامدی، کوئی اس قسم کے نعرے والے، وہ جناب باقاعدہ حضرت کے کھانے کا مینو دیتے ہیں کہ سرکار ناشتہ یہ کرتے ہیں اور لنچ یہ ہوگا اور ڈنر یہ ہوگا، اور ساری تفصیلات ہوتی ہیں، اور پھر بندہ میز پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے اور امت کو گناہگار کرے اور گمراہ کرے۔ کیا کیا آخر مرنا بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھو نا جی، آپ ٹھنڈے دل سے سوچا کریں کہ مثلا میں اللہ کی گھر میں بیٹھا ہوں مسجد میں، جن کو میں نے دیکھا ہے، اور لوگ تو بڑے ہوں گے نا جن کو ہم نے نہیں دیکھا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو میں نے بڑھاپے میں دیکھا ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور میں نے ان کی تقریریں بھی بڑھاپے میں سنی ہیں جبکہ فالج ہو چکا تھا، زبان پہ اثر تھا، لکنت بھی زبان میں فالج کی وجہ سے آ گئی تھی، اس دور میں ہم لوگوں نے ان کی تقریریں سنی ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے شاہ جی کو جوانی میں دیکھا ہے، ان کا جمال دیکھا ہے، ان کا کمال دیکھا ہے، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے بہت بڑے مشہور پروفیسر ہیں ظفر حیات، نشتر میڈیکل کالج ملتان کے مشہور پروفیسر ہیں، ان کی بیگم بھی پروفیسر ہیں، آپ کے کنگ یونیورسٹی عبدالعزیز میں بھی وہ پروفیسر رہی ہیں جدے میں۔ انہوں نے ایک دفعہ سنایا، وہ کہنے لگے کہ ہم میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، پڑھتے تھے، تو ہمارا کوئی خاص مشکل پرچہ تھا تو ہم لوگ رات کو گھروں سے نکل جاتے تھے کہ جا کے کسی پارک میں، کسی جگہ پہ، کھلی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے، اور وہی جو لائٹ ہوتی ہے، اسٹریٹ لائٹ ہوتی ہے، اس پہ رات کو تیاری کرتے تھے کہ گھر میں تو گرمی اور تکلیف ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم 3-4 لڑکے تھے، ساتھی تھے، نوجوان تھے، سارے میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے، اور آخری ہمارا سال تھا۔ تو وہاں سے جب گزرے تو ہمیں آواز آئی، ہم موچی گیٹ سے گزر رہے تھے، آواز آئی جیسے کوئی تقریر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کر رہا۔ تو ہم نے آپس میں لڑکوں نے کہا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر ہے یار، ایسا کرتے ہیں کہ 5-10 منٹ سن لو۔ 5-10 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ویسے اندر نہیں جاتے جلسے میں، پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا، باہر کھڑے کھڑے۔ تو کہتے ہیں سارا جو پنڈال تھا وہ بھرا ہوا تھا، سڑکوں پہ مخلوق تھی اور فٹ پاتھوں پہ مخلوق تھی، دور کنارے پہ ہم کہیں کھڑے ہو گئے اور تقریر سننی شروع کی۔ وہ کہتے ہیں وہ تقریر تھی کہ سحر تھا، ہمارا سحر تو اس وقت ٹوٹا کہ جب سٹیج سے آواز آئی اللہ اکبر، صبح کی اذان ہو گئی۔ ساری رات ہم کھڑے ہوئے، تو آپس میں ہم نے کہا بھی مارے گئے، آج ہمارے پرچے شرچے ہم نے تیاری نہیں کی، امتحان کمیٹی دیں گے۔ اچھا مولوی نے ہمیں تو مروا دیا، فائدہ کیا ہوا؟ ہم تو رول گئے۔ ہم نے کہا ایسا کرو، وضو کر کے جلدی جلدی نماز پڑھو، تو اسی شاہ کو پکڑو، اس کو کہو جی آپ نے ہی ہمیں خراب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب شاہ جی نماز پڑھنے کے بعد تھکے ہوئے تھے اور اپنے رضاکاروں کے جلب میں جا رہے تھے، لیکن ہم نوجوان تھے، کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، ماشاءاللہ میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے، ٹھیک ٹھاک صحت تھی، اور کھیلنے والے۔ ہم نے جناب ادھر ادھر لوگوں کو ہٹایا، رضاکاروں کو، شاہ جی کو جا کے پکڑ لیا۔ ہم نے کہا شاہ جی گزارش یہ ہے کہ آپ کے جادو نے، آپ کی تقریر نے ہماری ساری رات کھا لی، ہمیں پتہ نہیں لگا کہ رات گزر گئی، آج ہمارا پرچہ ہے، ہم نے تیاری نہیں کی، اب کچھ نہیں تو دعا تو کر دو۔
تو کہتے ہیں کہ شاہ جی جلال میں آئے اور یوں اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، خوبصورت انسان تھے، اور کہا کہ بیٹا اس پرچے میں تو تم فیل نہیں ہوتے، باقی کی تم جانا، تمہارا کام جانا، جاؤ کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس پرچے میں تم فیل نہیں ہوتے، اللہ میاں بخاری کی داڑھی کی لاج رکھے گا۔ وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ نمبر ہم نے اسی پرچے میں لیا جس کی ہمیں توقع نہیں ہو سکتی تھی، ہم نے ٹانگے پہ بیٹھے بیٹھے جو کھولا نا وہی جگہ آئی سوال، ہم سب سے زیادہ نمبر ہم نے اسی میں لیے۔ اس نے کہا ہم نے شاہ جی کو اس وقت دیکھا ہے، وہ عالم دیکھا ہے، یعنی اندازہ کریں کہ اتنے بڑے لوگ جو تھے نا جی، ان کو تو کرائے کے مکان میں موت آئی، کرائے کے مکان میں فوت ہوئے، اپنا مکان نہیں لے سکے۔ میں خود گیا شاہ جی کے پاس، آخری میری جب ملاقات ہے تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ مجھے یاد ہے کیسے دیوار کو ٹیک لگاتے لگاتے مشکل سے دروازے پہ آئے، دروازہ کھولا اور مجھے اندر جا کے بٹھایا اور کہنے لگے کہ مولوی مکی کئی دنوں سے نمک کی چائے چل رہی ہے، پیو گے؟ کہ میرے گھر میں چینی تو ہے نہیں، نمک ڈال کے چائے پی رہا ہوں، تم بھی اگر نمک ڈالنے والی چائے پی لو تو بنوا لوں۔ تو میں نے کہا حضرت میں جا کے چینی، کہا کہ شرم ہوتی تو پہلے لے آتے، اب کیا لے آؤ گے، اب بیٹھ جاؤ، بس آرام سے بیٹھ جاؤ۔ تو خیر میں بیٹھ گیا، مجھے یاد ہے آج تک انہوں نے مجھے آخری شعر سنایا، کہنے لگے کہ ایک شمع تھی سو آخر شب وہ بھی بجھ گئی۔ مجھے آج تک شاہ جی کا وہ شعر یاد ہے کہ ایک شمع تھی سو آخر شب وہ بھی بجھ گئی، اور حیرت کے ساتھ کون گزارے تمام رات۔ کہنے لگے میاں اب ہم تو جانے والے ہیں۔ یہ لوگ تو اپنا کرائے کے مکان میں فوت ہو گئے، اور ہمارے یہاں آدمی مولوی پیدا ہوتا ہے 20 سال نہیں گزرے ہیں ماشاءاللہ، اور پوری دنیا میں جائیدادیں ہیں اور جناب کیا ہے اور گاڑیاں اور موٹر، یہ کہاں سے آ جاتی ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ حق کہنے والے کو اللہ کی رضا ملتی ہے، دولت نہیں ملتی۔ جھوٹے خواب سناؤ نا جی تو پھر 1 منٹ میں قوم سبحان اللہ ساری کل توحید بیان کرنا شروع کر دو، بدعت کے درس دینے شروع کر دو، جناب روز دعوت کریں گے۔ ایسے مجھے 4 سال ہو گئے کسی نے روٹی نہیں کھلائی، انشاءاللہ کوئی قسم کھا کے بھی نہیں کہہ سکتا، قسم توڑنے کے لیے کہہ دیتے، ویسے میں ویسے بھی نہ کھاتا انشاءاللہ، لیکن کم از کم قسم توڑنے کے لیے کہہ دیتے مولوی صاحب آج ہمارے یہاں کوئی بکری شکری مال گوشت حلال حرام کا آیا ہوا ہے کھا لو۔ لیکن نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ حق کھانے والے کے لیے بس وہی ہوتا ہے جو شاہ جی کہتے تھے، تقریر کی تو واہ شاہ جی، پکڑے گئے تو آ شاہ جی۔ وہ کہتے تھے جناب ہمارا ہمیشہ یہ حال رہا ہے، تقریریں کی ہیں تو لوگوں نے کہا واہ شاہ جی، اور جب ہم پکڑے گئے تو کہا آ شاہ جی، اور اسی واہ اور آہ میں ہم ہو گئے تباہ۔ کہا آدھی ریل میں کٹ گئی، آدھی جیل میں کٹ گئی۔ تو یہ حق والوں کا تو میرا بھائی پھر یہی ہوگا، جو مسئلہ حق کا بیان کرے گا اس کا تو یہی ہے۔ تو اب جناب سمجھیں یہ سارا نظام جو بنایا جا رہا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ہر جگہ کہ صحابہ جو ہیں، حضور کے صحابہ، ایمان سے کہیں یعنی اگر حضور دعا مانگتے تو صحابہ کو دولت نہ مل جاتی۔ آج پیٹرول نکل آیا ہے، اس وقت نہیں نکل سکتا تھا، یعنی کیا خیال ہے آپ کا؟ بھئی آج پیسہ ہے، معدنیات ہے، سونا ہے، الحمدللہ اللہ اس ملک کو دشمنوں سے محفوظ رکھے، حاسدوں سے محفوظ رکھے، اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائے۔ اسی لیے تو کفر مرتا ہے نا کہ مسلمان کے گھر میں روٹی کیوں ہے، اور اس کے باوجود آپ اندازہ کریں کہ کیا حضور کے زمانے میں یہ سب کچھ نہیں مل سکتا تھا؟ کہ صحابہ نے پتھر باندھے ہوئے ہیں، وہ پتھر کیوں باندھے تھے؟ علماء نے وضاحت لکھی ہے کہ خالی معدے میں پانی پیتے 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 خالی تو آنتوں میں بل نہ پڑ جائے تو پتھر باندھ کے یوں کپڑا باندھ لیتے تھے کہ آنتیں سیدھی تو رہے، کچھ تو سہارا رہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے کوئی تھوڑا سا حوصلہ مل جاتا تھا، کوئی ٹھنڈا پتھر رکھ لیا۔ اور جب صحابہ میں اتنی تکلیف بڑھ گئی اور ایک صحابی نے شکایت کی، قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ، فرفع ثوبہ، حضور نے اپنی قمیض اٹھائی تو 2 پتھر باندھے ہوئے۔ اب نور کو بھی پتھر باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایمان سے کہیں خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈر کے فیصلہ کریں۔ کیا جبریل نے بھی کبھی باندھے؟ کبھی میکائیل نے بھی بوک سے پتھر باندھے ہیں؟ کبھی نوری مخلوق بھی مہمان ہوئی ہے؟ ان کا تو یہ عالم ہے کہ کھانا آگے رکھو تو نہیں کھاتے، ان کا تو یعنی کھانا ابراہیم علیہ السلام نے آگے فکر وہ بہو ادھر بکل ہے نا تھا، انہوں نے بھی کھاؤ، میں تمہارے لیے بچڑا بھون کے لایا ہوں۔ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہو؟ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے، ہم تو نوری مخلوق ہیں، ہم تو کھانا نہیں کھاتے۔
اچھا اسی طرح اب دوسرے پہلو سے سوچیں مقام بشریت کو، کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں آپ کے لیے سب سے سخت دن کون سا گزرا ہے؟ ویسے تو حضور پاک کے لیے ساری امتحان کی زندگی تھی، لیکن شدید سخت امتحان کا دن کون سا گزرا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ، جب مکے والوں سے میں مایوس ہوا اور میں طائف والوں کو دعوت دینے گیا اور طائف والوں نے بھی پتھر برسائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھا کرو، علماء کہتے ہیں کہ جس مولوی کو گالی نہ ملے، جس مولوی کو برا نہ کہا جائے، جس کی مخالفت نہ ہو، سمجھو وہ حق پہ نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس جماعت کی مخالفت نہ ہو، جس جماعت کے دشمن نہ ہوں، جس مولوی کی مخالفت نہ ہو، سب لوگ راضی ہوں کہ جناب مسجد میں سبحان اللہ مجھے مولانا بڑے معتدل، بڑے مرنجان، مرنج انسان، سمجھ لو کہ معاملہ گڑبڑ ہے، حق نہیں کہتا۔ حق کہے تو پھر تو جناب پتھر لگتے ہیں۔ حضور پاک پہ سارے اکٹھے نہیں ہوئے تو تمہارے مولوی پہ سارے اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب سارے راضی ہوں نا، سمجھ لیا کرو کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ معنی یہ ہے کہ حضرت کچھ مداحنت کر رہے ہیں، حق نہیں کہتے۔ اب تو ہمارے یہاں مولویوں کا ایک طبقہ پیدا ہوا ہے ماشاءاللہ، آپ بلا لیں تو شان صدیق میں تقریر، یوم صدیق، دوسرے دن شیعہ حضرات بلا لیں یوم حسین میں بھی چلے جائیں۔ اچھا بینک والے بلا لیں تو ماشاءاللہ بینک کا بھی آپ افتتاح کراتے ہیں، علماء کرام ماشاءاللہ پیتا کاٹ کے ماشاءاللہ۔ بینک ہے نا، کچھ نہ کچھ تو دے گا نا، خالی تو نہیں آئے گا نا مولوی۔ بہت ہی غریب بینک ہو تو کچھ نہ کچھ تو ڈالے گا نا مولوی کی جیب میں، ایسے فیتا کاٹنے تھوڑا آتا ہے۔ اچھا آپ جو فیتا کاٹنے جا رہے ہیں کیا یہ دعا کریں اللہ میاں برکت عطا فرمائے؟ اور آپ حیران ہوں گے کہ بعض طوائفیں بھی لے جاتی ہیں مولویوں کو اپنے ہاں دعوتوں پہ دعا کرانے کے لیے کہ ان کا کاروبار زیادہ چلے۔ نہ مانے تو میں اخباریں بھی دکھا دوں گا، ایسی بات نہیں، دلائل۔ اور زیادہ دور جانے کی کیا ضرورت ہے، کتاب پڑھ لیجیے گا شورش کاشمیری کی اس بازار میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کیا کیسے، اب دیکھیں کہ جناب، اب دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں طائف میں گیا اور ظالموں نے میرے پیچھے بچے لگائے، وہ پیچھے تاڑیاں مارتے تھے محمد عربی کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان سے کیا گزری ہوگی حضور کے دل پہ؟ خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، اور بچے گالیاں دے رہے، مجنون کہہ رہے ہو۔ کبھی سوچا بھی ہے آپ کو کوئی آدمی ایک دن گالی دے نا، میں پھر دیکھوں امتحان آپ کا۔ آپ کو کوئی ایک دن پتھر مار دے، پھر دیکھو امتحان۔ یہاں ہم رہتے ہیں، یہاں نوکریاں کرتے ہیں، یہاں ہم کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کوئی ایک سعودی الٹی بات کرے گا، چھوڑو یار یہ سارے پاگل ہیں، ان میں تہذیب ہی نہیں، یہ تو بالکل جی بالکل الو لوگ ہیں بھائی، انہوں نے تہذیب میں خام خواہ پھر آنے کی کیا تکلیف تھی، عقل مندوں میں جاتے۔ اب اندازہ کریں، اور حضور پاک پھر یہ نہیں کہ چلو بھی ایسے پتھر نشانے کے لیے نہیں، صحابی جو ساتھ ہیں فرماتے ہیں کہ ساری پنڈلیاں حضور کی لہو لہان ہو گئی اور جوتا مبارک خون سے بھر گیا اور پاؤں جم گیا جوتے میں، خون کے ساتھ لگ گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ دن میرے لیے سب سے بڑا سخت دن تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالم میں بھی بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اللہ میں اپنی کمزوری تیرے آگے رکھتا ہوں، میں کس کے آگے رکھتا ہوں؟ ہاں ایمان سے کہیں کہ اگر حضور بشر نہ ہوتے، نوری مخلوق ہوتی، تو وہاں دیکھ لیں، اب نوری مخلوق کا بھی تجزیہ کر لیں اور مقام بشریت کا بھی تجزیہ کر لیں کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے ہیں، انسانوں کی شکل میں ہیں، پوری قوم دروازے پہ کھڑی ہے، للکار رہی ہے کہ مہمان ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط کہتے ہیں بدبختو عقل کرو، خدا کا خوف کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ میں اپنے مہمان، اور جانتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کیا ہے، کیسی بری ہے، ان کو کیسی بری عادت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام یعنی اس مقام پہ پہنچ گئے، مجبوری کے آخری مقام پہ پہنچ گئے، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم،
اور آگے قرآن کہتا ہے حضرت لوط کہنے لگے فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، انہوں نے کہا ظالمو شرم کرو، میری بیٹیاں ہیں، میں اپنی بچیاں قربان کر سکتا ہوں، مہمانوں کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، اور خیال کرو کچھ تو خدا سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں تو شرمندہ نہ کرو، رسوا نہ کرو۔ لیکن قوم اتنی بدبخت ہو چکی ہے، کہتی ہے قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، کہنے لگے لوط علیہ السلام آپ کو پتا ہے کہ ہمیں عورتیں نہیں چاہیے، لڑکیوں میں کوئی ہمیں خواہش ہی نہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم تو لڑکوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں یہ لڑکے سپرد کرو، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اب جناب حضرت نوح لوط علیہ السلام بالکل گھبرا کہ قوم اس حد تک آ، اور اگر یہ اندر آ کے پکڑ بھی لے میرے مہمانوں کو تو میں کیا کروں؟ قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد، کہنے لگے کاش میرے اندر قوت ہوتی، میں مقابلہ کرتا، یا میں کسی بہت بڑی طاقت کا سہارا لیتا، میرے پاس تو دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ اب جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام تو بالکل گھبرا گئے ہیں اور ہماری عزت کے لیے گھبرا گئے، قالوا یا لوط انا رسل رب لن يصلوا الیک، انہوں نے کہا لوط علیہ السلام آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ ہمیں بشر سمجھے ہوئے ہیں، آپ نے ہماری بشریت کا یقین کر لیا ہے کہ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ہماری طرف کیا آئیں گے، آپ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے انہوں نے اپنی بات نہیں کی، حالانکہ خطرے میں تو وہ تھے نا، خطرے میں لوط علیہ السلام سے زیادہ تو مہمان خطرے میں تھے، لیکن قرآن کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ لن یصلوا الیک، تیری طرف یہ پہنچ بھی نہیں سکتے، فاسر بأہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ آپ کی طرف نہیں آ سکتے، اب بس رات کے اندھیرے میں آپ اپنے اہل کو لے کے تشریف لے جائیں اور مڑ کے بھی نہ دیکھنا اس قوم کی طرف۔ ان موعدہم الصبح، جو ہی صبح کا تارا نکلے گا ان کے مقدر کا تارا ڈوب جائے گا۔ حضرت لوط نے فرمایا کہ رات تو پڑی ہے، کافی دیر ہے۔ اللہ کے فرشتوں نے کہا لیس الصبح بقریب، آپ نہ گھبرائیں، صبح دور نہیں، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بس یوں جو پر ہلایا نا جی، سارے اندھے ہو گئے، دور جاؤ۔ یہ اب دیکھیں کہ بشریت کا لباس تھا لیکن اندر فرشتے تھے، اور یہاں چونکہ اندر باہر بشر ہے، پتھر کھا کے پاؤں زخمی ہو گئے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، لیکن اس وہاں کوئی ایسا، ورنہ آپ بھی ہاتھ مار کے سارے طائف والوں کو الٹ دیتے۔ اچھا فرشتے بھی آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں حضور، آپ اگر چاہیں، اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اخشبین ان دو پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو کچل دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یہ تیرے نبی کی شان کو نہیں پہچانتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں حضور بد دعا کریں، فرمایا کیسے بد دعا کروں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے زحمت بنا کے نہیں بھیجا، اور آج یہ میرا انکار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھ لے اور جہنم سے بچ جائے۔ تو یہ مقام بشریت ہے کہ کبھی بھوک کے عالم میں اللہ نے اپنے نبی کو دکھایا کہ دو پتھر باندھے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی کے لیے کھانوں کی کمی تھی یا جنت سے کھانے نہیں آ سکتے تھے۔ مسئلہ سمجھانا تھا کہ محمد مصطفیٰ بشر ہیں، سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، جیسے یاقوت بھی پتھر ہے، جیسے الماس بھی پتھر ہے، مرجان بھی پتھر ہے، لیکن جو بازار کی سڑک پہ لگا ہے وہ بھی پتھر ہے۔ جنس ہونا الگ بات ہے، شان ہونا الگ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جنس بشر سے پیدا کیا ہے، اور آپ کی وجہ سے بشریت کو رفعت ملی ہے، بشریت کو شان ملی ہے۔ لیکن جب ہم کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہمیں صاف بشریت کے عقیدے کو ماننا ہوگا کہ حضور ابن عبداللہ ہیں، ابن عبد المطلب ہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں انا النبی لا کذب،
انا ابن عبد المطلب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وجہ کیا ہے؟ کہیں ابنیت سے، کہیں اپنے ابا کا ذکر کر کے، کہیں بھائی کا ذکر کر کے، کہیں امی کا ذکر کر کے، کہیں حضور کے پیڑ پہ پتھر بندھے ہوئے دکھا کے، کہیں حضور کا فقر و فاقہ دکھا کے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طائف کی زندگی دکھلا کے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہی تو شان ہے کہ بشر ہے، لیکن ساری بشریت کا سردار ہے. یہی تو شان ہے کہ اولاد آدم ہے، لیکن انا سید ولد آدم. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے آدم کے بیٹوں کا سردار بنایا ہے. زندگی باقی تو بات باقی. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اصلاح عقیدہ کے بارے میں جو دروس کا سلسلہ جاری ہے، تو اس کے ضمن میں ہم بشریت